ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی خالہ حضرت میمونہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اے خالہ جان، آج میں یہیں پر رات گزاروں گا۔ حضرت میمونہ نے کہا ٹھیک ہے، یہیں پر رات گزارو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا رات گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر کس طرح عبادت کرتے ہیں، کس طرح عبادت الہی میں مشغول ہوتے ہیں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح عبادت کریں گے۔ اور امہات المومنین کا جو کمرہ اور حجرہ ہوتا تھا وہ کوئی لمبا چوڑا حجرہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا اور اس میں ایک ہی بستر ہوتا اور ایک ہی تکیہ ہوتا، اور اسی پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہوتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب کہا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم یہیں پر ٹھہر سکتے ہو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، بستر بچھایا گیا، تکیہ لگایا گیا، جو تکیے کا لمبائی والا حصہ ہوتا ہے ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو رکھا اور دوسری طرف حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر مبارک کو رکھا، اور جو بیچ والا عرض ہوتا ہے، بیچ والا حصہ ہوتا ہے، اور اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے سر مبارک کو رکھا، اور تینوں حضرات آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 5 سال کی تھی، اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر کل 9 سال کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، نبی اکرم ہیں، حضرت میمونہ ہیں، تینوں حضرات آرام فرما ہوتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر مبارک سے اٹھتے ہیں، باہر تشریف لے جاتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس وہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں اور صرف اپنے آنکھ کو بند کیے ہوئے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر مبارک سے اٹھتے ہیں اور یہ باہر تشریف لے جاتے ہیں عبادت کے لیے۔ نبی اکرم اٹھتے ہیں، استنجا خانے میں تشریف لے گئے، جب فارغ ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استنجا خانے میں تشریف لے گئے ہیں اور جب باہر تشریف لائیں گے تو وضو کی ضرورت ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے وضو کے لیے پانی رکھا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں دیکھا کہ وضو کے لیے پانی ہے، بہت خوش ہوئے اور اتنا خوش ہوئے پوچھا کہ کس نے پانی رکھا ہے؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بچے نے پانی رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا اللہم ہم الکتاب یفقہہ فی الدین، اے پروردگار عالم اس کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما اور دین کا فقیہ بنا دے۔ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ پروردگار عالم اس کو دین کا فقیہ بنا دے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے زمانے کے اتنے زبردست فقیہ ہوئے، اتنے زبردست فقیہ ہوئے کہ خود حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لو دعانی اکالو بعیر لوجدتہ فی القرآن، اگر میرے اونٹنی کے پاؤں کا رسی گم ہو جائے تو میں ادھر ادھر تلاش نہیں کرتا، بلکہ میں قرآن عظیم کو ڈھونڈتا ہوں، کھولتا ہوں اور اس میں اپنی اونٹنی کے رسی کو تلاش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ بتائیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی اگر کوئی چیز گم ہو جاتی یا کھو جاتا، ہرا جاتا، تو اس کو ادھر ادھر نہیں ڈھونڈتے بلکہ قرآن عظیم کو کھولتے تھے اور اسی میں اپنی چیز کو ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ اور قرآن عظیم
ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب المبین. ہر خشک و تر کو پروردگار عالم نے قرآن میں ذکر فرما دیا ہے. مگر یہ اور بات ہے کہ ہمارا دماغ پہنچے یا نہ پہنچے. اگر آج ہم قرآن میں بنارس ڈھونڈنا چاہے تو وہ نہیں ملتا ہے, ہندوستان ڈھونڈنا چاہے وہ نہیں ملتا ہے. اور پروردگار عالم نے قرآن عظیم میں ہر چیز کا بیان موجود فرما دیا ہے. قیامت تک کے پیدا ہونے والے مسائل کو پروردگار عالم نے قرآن عظیم میں ذکر فرما دیا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے زمانے کے زبردست فقیہ تھے. یہی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے, حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آتا ہے. اور جب وہ رخصت ہو جاتے ہیں, حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ آیا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں اتنے زبردست عدل و انصاف کے منزل پر فائز تھے کہ آج پوری دنیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف کا محتاج ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنا کابینہ بنایا اور اس کابینے میں بڑے بڑے صحابی رسول موجود تھے جو اپنے زمانے کے ضعیف صحابی رسول تھے, جن کی عمر زیادہ ہو چکی تھی, ان کو حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے کابینہ میں شامل فرمایا. اور اسی کابینہ میں حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی شامل فرمایا. اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 18 سال کی تھی. ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں, جن کا ذکر جن کو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی دنیا میں ان کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی تھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اے خلیفۃ رسول اللہ, آپ نے جس بچے کو اپنے کابینہ میں شامل فرمایا ہے اتنے بڑے بڑے تو ہم صحابی رسول کے بچے ہیں, تو کیا تمام صحابی رسول کے بچوں کو اپنے کابینہ میں شریک فرماؤ گے؟ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا ہرگز نہیں. اگر تم حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیکھنا چاہتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صلاحیت میں کمزور ہیں, ذرا ان کا امتحان لے لیا جائے, چیک کیا جائے کہ پروردگار عالم نے ان کو کتنے صلاحیتوں کا مالک بنایا ہے. حضرت عمر ابن خطاب سے جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ اے حضرت عبد الرحمن ابن عوف, ذرا آپ اپنے بچوں کو لے آئیں اور جتنے صحابی رسول ہیں وہ اپنے بچوں کو لے آئیں اور ہم ایک میٹنگ کرنا چاہتے ہیں. جب ہائی لیول ایک میٹنگ ہوئی, حضرت عبد الرحمن ابن عوف اپنے بچوں کو لاتے ہیں اور حضرت عمر ابن خطاب کے کابینہ میں جتنے صحابی رسول آئے سب نے اپنے اپنے بچوں کو لایا اور اس میں صحابی رسول بھی ہیں اور ایک طرف حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. جب حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ اے صحابی رسول کے بچوں, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے باپ بھی یہیں پر حاضر ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں. حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ سنو, پروردگار عالم نے قرآن عظیم میں ایک آیت کریمہ نازل فرمایا ہے, ذرا اس آیت کریمہ کا مفہوم بتا دو. جتنے بچے ہیں سارے کے سارے بچوں کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ ذرا اس آیت کریمہ کا مفہوم بتا دو. اے عبد الرحمن ابن عوف, آپ کو بھی اختیار دیا جا رہا ہے کہ ذرا اس آیت کریمہ کو مفہوم فرما دو. حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. ذرا اس آیت کریمہ کا مفہوم بتا دو کہ پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ کو کیوں قرآن میں فرمایا ہے اور کیوں بھیجا ہے.
जितने सहाबी रसूल के बच्चे थे सारे के सारे लोगों ने अपने चेहरे को गर्दन को नीचे झुका दिया। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया कि ऐ सहाबी रसूल जरा आप लोग बता दें। उनमें से एक सहाबी रसूल खड़े हुए और कहा कि ऐ खलीफते रसूलुल्लाह हमने इस आयत करीमा के बारे में सुना है कि परवरदिगार आलम ने इस आयत करीमा का मफहूम ये फरमाया है कि इस आयत करीमा से मुराद जंगे खंदक है। एक सहाबी रसूल और खड़े हुए और कहा कि इस आयत करीमा से मुराद ये है कि जब जंगों में फतह नुसरत हासिल हो जाए तो उस वक्त बंदों को परवरदिगार आलम की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करनी चाहिए। और एक ने कहा कि इस खंदक इस आयत से मुराद जंगे बदर है। और जब तीनों सहाबी रसूल ने खड़े होकर अलग अलग मफहूम बयान फरमाया तो उसके बाद हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया कि ऐ अब्दुल्ला इब्न अब्बास जरा आप खड़े हो जाइए कि परवरदिगार आलम ने इस आयत करीमा से क्या मुराद फरमाया है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास खड़े हुए और कहा कि ऐ खलीफत रसूलुल्लाह परवरदिगार आलम ने इस आयत करीमा से अपने हबीब के मौत को वाज़े फरमाया है। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और आपने इस्लाम के परचम को बुलंद फरमाया, हर चार जानिब इस्लाम फैलता रहा इस्लाम फैलता रहा और बड़े बड़े गज़वात हुए और गिरोह दर गिरोह लोग मुसलमान होते रहे और बड़ी बड़ी सल्तनतें मुसलमानों के पास हाजिर हो गई। और एक वक्त आता है कि यही हजरत उमर इब्न खत्ताब के दौरे खिलाफत में इस्लाम का परचम बुलंद हो जाता है। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने जब कुरान की आयत करीमा को वाज़े फरमाया, हजरत उमर इब्न खत्ताब खड़े हो गए और कहा कि ऐ अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जो आपने कुरान की आयत को वाज़े फरमाया है बिल्कुल हक है और मैं भी जानता हूँ कि परवरदिगार आलम ने इस आयत करीमा को उतारा है तो इसका मफहूम और माना यही है। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया कि ऐ सहाबी रसूल सुन लो, जहाँ जहाँ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का दिमाग जाता है वहाँ वहाँ किसी और का दिमाग हाजिर नहीं होता। ये सहाबी रसूल हैं और परवरदिगार आलम ने सहाबी रसूल के जरिए परवरदिगार आलम ने दीन को हमारे सामने पेश किया। और ये सहाबी रसूल ऐसे थे, इनका ईमान इतना मजबूत था कि पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए, दरिया अपनी रवानी बदल सकती है, लेकिन सहाबी रसूल का ईमान नहीं डगमगाता था। गरीब से गरीब सहाबी रसूल होते थे। बड़े बड़े रईसे मक्का आते और कहते कि ऐ मोहम्मद, अगर आप इन लोगों को छोड़ देते हैं हम आपका कलमा पढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन नबी अकरम ने फरमाया कि इनको हमारी जरूरत है और इनको हमको जरूरत है, इसलिए कि इनके बदन पर अच्छा लिबास नहीं है, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, लेकिन इनका ईमान बहुत मजबूत है। और तुम्हारा हाल ये है कि अपने माबूद के पास जाते हो और जब परवरदिगार आलम की बारगाह में अपने सजदे को, अपने सर को झुकाते हो, मुनाफिकाना तुम काम करते हो, वहां ये कहते हो कि हम उसी तरह मोहम्मद की बारगाह में हाजिर हो गए थे। और जब मेरे पास आते हो और ये कहते हो कि हमने माबूदाने बातिला की इबादत को छोड़ दिया है। लेकिन ये सहाबी रसूल का ईमान इतना मजबूत होता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होता तो ये सहाबा अपनी गर्दनों को कटाने के लिए हमेशा तैयार। इसलिए अमीर को ना देखो, गरीब सहाबी रसूल को देखो। सहाबी रसूल का हाल ये होता था कि वो असहाबे सुफ़ा होते थे, चबूतरे पर बैठे होते थे, जो हज करने के लिए जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाते हैं, बिल्कुल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के करीब असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है, जिस पर गरीब सहाबी रसूल बैठे होते थे। खाने का नामो निशान नहीं होता था। एक एक हफ्ता 4-4 दिन गुजर जाते थे
کھانے کے انتظار میں ہوتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے کھجور بیچتے اور پانی بیچتے تھے. اگر وہ چاہتے تو پھر جاتے, گلوں کا انبار لگ جاتا تھا اور پیسوں اور دیناروں درہم ریالوں کا انبار لگ جاتا تھا. لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اچھے لباس کو چھوڑ دیا, اچھے کھانے کو چھوڑ دیا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے رہے. ان کا ایمان بھی مضبوط ہوتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے جو بھی دعائیں کرتے, پروردگار عالم ان کی دعاؤں کو ہمیشہ قبول فرماتا. سبحان اللہ. اس لیے ضروری ہے کہ علم سیکھو اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت رکھو. جو نبی اکرم سے سچی محبت رکھے گا, آج دنیا میں دیکھ لیا جائے کہ جو ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ دین کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں, وہ ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن ضروری ہے مسلمانوں, چند دن کی زندگی ہے, یہاں بھی رسوا ہو جاؤ گے اور آخرت میں کوئی کام بننے والا نہیں ہے. ضروری ہے کہ 40, 45, 50 سال کی زندگی ہے, اتنی عبادت کر لو, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت کر لو کہ میدان محشر میں ادھر ادھر بھٹکنا نہ پڑے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم